آج ہم بات کریں گے سنت پر کہ سنت کی کتنی اقسام ہیں، سنت کیوں ضروری ہے۔ شان دکھا دیتا ہے، دیدہ شوق کو حیران بنا دیتا ہے۔ جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ جس وقت بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے نا۔ اور سنت کی غرض و غایت کیا ہے، یعنی مقاصد کیا ہے؟ ویسے تو عرف عام میں ہم اس لفظ سنت کو بہت سنتے ہیں، جناب میں سنت پڑھ رہا ہوں، یہ فلاں کام کرنا سنت ہے، فلاں عبادت سنت ہے، فلاں چیز سنت ہے۔ اب یہ در حقیقت اپنی ذات میں سنت ہے کیا، اس کو ہم نے سمجھنا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے، اور آپ نے اس کو بھولنا نہیں ہے، تاکہ جب آگے مسائل ہم شروع کریں گے تو پھر ان کی تعریفیں اگر آپ کے ذہن میں ہوں گی، آپ نے یاد رکھی ہوں گی اچھے طریقے سے، تو پھر آپ کے لیے مسائل کو سمجھنا اور اسے دوسروں تک سمجھانا بھی، دوسروں تک لے کر جانا بھی آسان ہو جائے گا، قابل فہم ہو جائے گا۔ اور سنت کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کو۔ سنت تین اقسام کی ہے، سنت قولی ہے، تقریری ہے، فعلی ہے، اور پھر اس کی جو میجر قسمیں ہیں وہ دو ہیں، ایک ہے سنت مؤکدہ اور ایک ہے سنت غیر مؤکدہ، یعنی آپ اس کو مؤکدہ بھی کہہ سکتے ہیں، نن مؤکدہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب سنت بسا اوقات حضور کی ایسی سنتیں ہیں کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ یہ کام تم کرو، اور کبھی کبھار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان سے تو نہیں کہا لیکن کر کے دکھایا اپنے صحابہ کو، اور پھر اس دکھانے میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی کہ یہ امتی کریں۔ اور کچھ ایسی اسپیشل سنتیں ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیں لیکن وہ صرف آپ کے ساتھ خاص ہیں، امت کو ان سے منع کیا گیا، وہ انشاءاللہ ہم اس کی ڈیٹیل میں بعد میں بات کریں گے۔ پھر کوئی ایسا کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کرتے ہوئے پایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تنبیہ نہیں کی، انہیں روکا نہیں، انہیں منع نہیں کیا، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک قسم ہے، یہ بعد میں ذکر ہوگی۔ اب جو موٹی بات ہے وہ ہے سنت مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ وہ سنت ہے کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کیا، کبھی کبھار اسے چھوڑ دیا ہو کسی عذر کی وجہ سے، یا کبھی کبھار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور اہم وجہ سے اس کو چھوڑ دیا ہو، ترک کر لیا ہو، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمیشگی کی ہو، ہمیشہ اسے کیا ہو۔ جیسے فجر کی دو سنتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف پڑھی بلکہ پڑھنے کا حکم بھی دیا، ان الفاظ میں فرمایا کہ مجھے فجر کی سنتیں دنیا ما فیہا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہیں، اور ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں کائنات کے خزانے مل جائیں، تمہیں مال و دولت مل جائے، سیم و زر مل جائے، دنیا کی بہت سی کثیر تعداد میں تمہیں نعمتیں مل جائیں، اور تمہارے لیے یہ دو سنتیں ہر نعمت سے بڑھ کر محبوب ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، تو یہ مؤکدہ ہے جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی ہے؟ ہمیشگی۔ کیا کی ہے؟ بولے۔ ہمیشگی کا مطلب کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہمیشہ ادا فرمایا۔ میں نے پہلے کہا کہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عذر کی وجہ سے چھوڑا ہو تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہمیشہ کیا ہو۔ اب یہ ذہن میں بات یاد رکھیے گا کہ سنت مؤکدہ جو ہے وہ واجب کے قائم مقام ہے، واجب کے انتہائی قریب ہے، بلکہ بہت سے علماء فقہ نے، علماء اصول نے یہ لکھا ہے کہ یہ اپنی ساخت کے اعتبار سے، یا یوں کہہ لیں کہ یہ ٹیکنیکل اعتبار سے واجب ہی ہے۔ کیوں؟ وہ دلیل یہ دیتے ہیں
کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے کہ رسول کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، تو پھر وہ اس آیت کو بھی اس کے لیے دلیل بناتے ہیں، اور پھر اس آیت کو بھی دلیل بناتے ہیں کہ جو رسول تمہیں حکم دے وہ تم کرو۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے فقہاء کی جو آرائے ہے اس کے اوپر بہت سی ہیں، ملی جلی آراء ہے، لیکن جو قوی اور معتبر آراء ہے اور جو رائے ہے اور جس پر فیصلہ ہے اور جو فتویٰ ہے، فتویٰ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، وہ یہ ہے کہ سنت مؤکدہ جو ہے وہ واجب کے قائم مقام ہے۔ اب دیکھیں کوئی شخص اگر واجب کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے یا واجب میں سستی کرتا ہے، جیسے کل ہم نے کہا، تو وہ فاسق کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ فاسق، انتہائی شدید گنہگار، ٹھیک ہے؟ جیسے قرآن مجید کی آیت ہے وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، کہ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس سے استنباط یہ کیا کہ فاسق وہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کے احکامات کو درست طریقے سے ادا نہ کرے، ان کا مذاق اڑائے اور اس کی نظر میں اہمیت نہ ہو، اعلانیہ گناہ کرنے، یہ سب فسق ہے۔ تو واجب کو ترک کرنے والا، واجب کو چھوڑنے والا جس طرح سے فاسق ہے، اس طرح سے محدثین نے یہ کہا کہ سنت مؤکدہ کی بھی پابندی نہ کرنے والا، سنت کو چھوڑ دینے والا، سنت جب کہا جائے گا عام الفاظ کے اندر تو اس سے مراد سنت مؤکدہ ہی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ سنت مؤکدہ۔ اور جب آپ تخصیص کریں کسی غیر مؤکدہ سنت کو جو استحباب کے درجے میں، تو اس کے ساتھ آپ کو تصریح کرنی پڑتی ہے کہ یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب ان دونوں کے درمیان میں فرق کیا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت مؤکدہ کو ہمیشہ ادا کیا، تو اسی لیے فقہاء نے کہا کہ جس چیز کو رسول نے اپنے لیے پسند کیا ہے، اور نہ صرف اپنے لیے پسند کیا بلکہ اپنی امت کو کرنے کا حکم بھی دیا، تو اس اعتبار سے وہ چیز قائم مقام ہے واجب کے، اور اگر کوئی شخص اس کو چھوڑے گا یا اس میں سستی کرے گا تو جس طرح سے سزا واجب کی ہے، کہ واجب کی سزا کیا ہے، کہ واجب کی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے کو روک لے گا اور واجبات کے بارے میں سوال ہوگا کہ کیوں سستی کی، یہ واجب کیوں چھوڑا، یہ واجب کیوں نہیں ادا کیا۔ فسق جب آ گیا تو پھر اس کے اوپر کیا ہے، عذاب بھی ہے، سوال بھی ہے، بعض پرسش بھی ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو معاف کر دے تو اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، لیکن سنت کا بھی یہی معاملہ ہے۔ جہاں سنت کی بات ہوگی وہاں اگر مؤکدہ سنتوں میں آپ سستی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مؤکدہ سنتوں کو آپ ادا نہیں کرتے تو اس کے اوپر بعض پرش بھی ہے، سوال بھی ہے، عذاب بھی ہے، عطاب بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں اسی اختصار کے ساتھ اپنی بات کو یہاں پر ختم کرتا ہوں کہ ہمارے پاکستان سے آئے ہوئے ایک معزز مہمان یہاں ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہے، جناب شوکت اویسی صاحب۔ آپ بڑے خوبصورت انداز میں کلام پیش فرماتے ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پشتو میں بھی پڑھتے ہیں اور پنجابی میں بھی اور دیگر زبانوں میں بھی جو ہماری علاقائی زبانیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے فضل میں اضافہ فرمائے، جو اللہ کی طرف سے آپ کو عطا ہوا مزید آپ کے لحن میں، آپ کے سوز و گداز میں اللہ رب العزت برکتیں نازل فرمائے، اور آپ کو آج آپ کی خوبصورت آواز سنوانے کے لیے آپ کو ہمارے پاس لے کر آئے ہیں جناب ہم سب کے محبوب اور محترم جناب حاجی الفت صاحب۔ تو میں آپ کا بھی مشکور ہوں، عبدالرزاق صاحب آپ بھی یہاں پر موجود ہیں، اور جتنے ہمارے دیگر ساتھی ہیں، انشاءاللہ ہم ان کی خوبصورت آواز سے مستفیض ہوں گے، یہ نعت پڑھیں گے۔ میں اپنا درس یہیں پر اختتام کرتا ہوں۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی صلاۃ کاملۃ وسلم سلاما تاما علی سیدنا مولانا محمد الذی تنحل بہ العقد وتنفرج بہ الکرب وتقضی بہ الحوائج وتنال بہ الرغائب وحسن الخواتیم ویستسقى الغمام بوجهه الکریم وعلی آلہ وصحبہ فی کل لمحۃ ونفس بعدد کل معلوم لک یا اللہ یا رحمن یا رحیم۔ میں قبلہ امام صاحب کا شکر گزار ہوں، اور اس سے پہلے ہمارے حاجی الفت صاحب کہ جنہوں نے ریپڈلی جو ہے پروگرام بنا لیا کہ جی آج آپ نے ادھر چلنا ہے، اور یہ اس طرح سے آپ سب آپ کا شکریہ، بالخصوص حاجی صاحب آپ کا شکریہ
کہ ایک اور رات آپ کے وسیلے سے حضور کے ذکر میں بسر ہو رہی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو آقا و مولا حضور سید عالم جانان عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر میں رکھے۔ درود پاک بآواز بلند اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ۔ حبیب اللہ۔ ایک شعر حمد کا مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ میرے مولا کرم ہو کرم، 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 تجھ سے فریاد کرتے ہیں غم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں غم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، پل میں طوفان سر سے ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، پل میں طوفان سر سے ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو جو کر دے مہربانیاں، تو جو کر دے مہربانیاں، دور ہو جائیں رنج و الم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، یہ زمین اور یہ آسمان مولا یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں دونوں جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، اللہ 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 عدل کرے تے تھر تھر کمبر، اونچیاں شان والے مولا فضل کرے تے بخشے جاور، میں جے بھی منہ کالے
اللہ اللہ میرے مولا تو جو ہر آن نئی شان دکھا دیتا ہے، دیدائے شوق کو حیران بنا دیتا ہے، ڈالی ڈالی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، پتا پتا تیری قدرت کا پتا دیتا ہے، یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں سارے جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، تو جو کر دے مہربانیاں دور ہو جائیں رنج و الم، میرے مولا کرم ہو کرم، سب کہتے مل کر میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم۔ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی۔ اللہ کے نبی کے دربار کی حاضری کی دعا مانگا کریں، جب موقع ملے حضور کے دربار میں پہنچ جائیں۔ میرے آقا کا فرمان کہ جو میری منظار قبری وجبت لہو شفاعتی، جو میری قبر پر آیا مجھ محمد پر واجب ہے کل میدان محشر میں اس کی شفاعت کروں گا۔ یہ تو حضور آقا و مولا کی بہت بڑی ضمانت ہے، لیکن خدا کی قسم جو حضور کے دربار میں جاتا ہے اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہاں مجھ پہ کرم ہونا شروع ہو گیا ہے، اب یہ اس پر قائم رہے تو اللہ کے محبوب کی پہ کرم نوازیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ مل کر کہہ دیں سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، کبریا کے جلووں سے کیا سما بندھا ہوگا، ہاں کبریا کے جلووں سے کیا سما بندھا ہوگا، کبریا کے جلووں سے
کیا سما بندہ ہوگا محفل نبی جس دم عرش پر سجی ہوگی محفل نبی جس دم عرش پر سجی ہوگی آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ ہاں دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی جے میں ویکھاں تے او نہ ویکھے یارو جے میں نہ ویکھاں تے او ویکھے ایسے لیکھے کدو میرے ہون آقا جے وچ ویکھن دے او ویکھے او یار تے تیرے اندر وسدا تینو ایویں پین پلیکھے غلام فریدا اوے غلام فریدا اس دے در تے مریے اس دی مرضی او باویں ویکھے یا نہ ویکھے دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی اے تن میرا یارو کنگی ہووے کہہ دینا سبحان اللہ اونچی آواز نال کہو سبحان اللہ اے تن میرا کنگی ہووے تے میں زلف سونے دیواں پوش میرے دی بن جائے جتی تے میں پیری سونے دے آواں جے سونا میرے دکھ وچ راضی اوے میں سکھ نو چلے ڈھاواں غلام فریدا کتھے مل پئے سونا تے میں رو رو حال سناواں دیکھ تو نیازی ذرا
سو گیا کیا دیوانہ دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی آنکھ کو حسرت دیدار میں نم دیکھا ہے آنکھ کو حسرت دیدار میں نم دیکھا ہے یارو میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے یارو میں نے ان کو تو نہیں اور میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے ان سے نسبت ہے جنہیں وہ بڑے آرام سے ہے ان سے نسبت ہے جنہیں وہ بڑے آرام سے ہے میں نے آقا کا غلاموں پہ کرم دیکھا ہے دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی ایک بار سارے کہہ دیں ہو سکتا ہے اس کہنے کی برکت سے ہم سب کی حاضری اسی سال حضور کے دربار میں ہو جائے جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی آخر میں حضور پیر مہر علی شاہ صاحب کی بارگاہ سے دو شعر پیش کر کے اجازت چاہوں گا مل کر پڑھ لیجئے آپ بھی اس میں سبحان اللہ کا ذکر ہے اور سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ اے اللہ تو پاک ہے اے اللہ تو پاک ہے سبحان اللہ کی میننگ ہے اے اللہ تو پاک ہے اے اللہ تو پاک ہے تو جو اللہ کو پکارتا رہے اے اللہ تو پاک ہے اے اللہ تو پاک ہے اے اللہ تو پاک ہے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کبھی اللہ اس کو کسی گندگی میں رہنے دے گا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جو اللہ کو پکارتا رہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اسے کسی دنیاوی گندگی میں رہنے دے کوئی روزگار کی پریشانی کوئی گھر کی پریشانی اللہ اپنے پکارنے والے کو کبھی مایوس نہیں کرتا مل کر پڑھ لیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اجسک متران دی ودیری کیوں دلڑی اداس گھنیری اجسک متران دی ودیری کیوں دلڑی اداس گھنیری لوں لوں وچ شوق چنگیری اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مکھ چندر بدر شاشانی متھے چمک دی لاٹ نورانی مکھ چندر بدر شاشانی اللہ کے ولی کبھی کوئی بات ایسے ہی نہیں کہتے
ہوا میں تیر نہیں مارتے، کچھ دیکھتے ہیں پھر کہتے ہیں، جو اہل اللہ ہوتے ہیں۔ ادھر حضرت حسان بن ثابت میرے حضور سید عالم جانان عالم کا چہرہ مقدس و مطہر سامنے ہے، آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، ترجمہ، یا رسول اللہ آپ سا کوئی ہنسی ہم نے نہ دیکھا نہ سنا، یا حبیب اللہ آپ سا جمیل کسی ماں نے نہ جانا۔ شاعر نے قلم رکھ دیے واللہ یہ کہہ کر سرکار سا شاہکار نہ دیکھا نہ سنا، سرکار سا شاہکار نہ دیکھا نہ سنا۔ اب اسی مضمون کو پیر مہر علی شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا، مکھ چندر بدر شاہ شانی متھے چمک دلاٹ نورانی مکھ چندر، مل کر کہیں محبت سے، مکھ چندر بدر شاہ شانی متھے چمک دلاٹ نورانی کالی زلف تیک تانی کالی زلف تیک مستانی مخمور یقین مدبریاں۔ اب کیا فرماتے ہیں، جب حضور کا چہرہ پر نور دیکھ لیا تو کہنے لگے اس صورت نو میں جانا کا، اوے جانا کھا کے جانے جہانا کھا اس صورت، جانا کھا کے جانے جہانا کھا، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، سبحان اللہ ما اجمل کا، سبحان اللہ ما حسن کا، سبحان اللہ ما اجمل کا، سبحان اللہ ما حسن کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ کھیاں کتھے جاڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اج سکھ متران، کہہ دے مل کر توجہ کے ساتھ کہیں، اج سکھ متران دی ودیری کیوں دلڑی اداس گنیری، لوں لوں وچ شوق چنگیری اج نینا لایاں کیوں جڑیاں، ماشاءاللہ تشریف لائے صوفی آفتاب سرمد صاحب، دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت ہی سوز کے ساتھ پڑھا، بہت کم ایسے نعت خوان ہوتے ہیں جو
آپ کے کانوں کے ذریعے سے آپ کے دل میں اپنی آواز اور سوز کو پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ عنایت ہوتی ہے، اللہ قبول اور منظور فرمائے آپ کی حاضری کو بھی۔ تھوڑا سا ذکر پھر اس کے بعد دعا ہوگی۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ 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 جلا جلالہ عم نوالہ۔ ہمارے معزز و محترم مہمان جامع مسجد غوثیہ کے خطیب حضرت علامہ مولانا شفیق الرحمان صاحب جماعتی، آپ تشریف لائے۔ حضرت جو آپ کی چاہت ہو 1-2 منٹ بیان کریں اور دعا بھی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ انتہائی واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا نجم الدین صاحب، آپ کی اس سینٹر کے اندر آپ کی معیت میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور مجھ سے پہلے جناب عالمی شہرت یافتہ ثنا خان محمد شوکت اویسی صاحب کو آپ نے سنا اور یقیناً محظوظ ہوئے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی علامہ نجم الدین صاحب کے علم عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے، جنہوں نے اس سینٹر کے اندر ایک خوبصورت رونق لگائی ہوئی ہے۔ اللہ کا ذکر، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر جو ہے وہ ہر روز یہاں ذکر کی محفل ہوتی ہے، اور یہ علمی شخصیت ہیں، یہاں آپ کو علم کے بارے میں بھی کچھ کلاس دیتے ہیں جہاں تک میری معلومات ہے۔ تو ایسے علماء سے علم سیکھنا یہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ علم جو ہے نا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کی حدیث مبارکہ ہے کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، فرمایا کہ علم حاصل کرو مہد سے لے کر لحد تک، یعنی پنگوڑے سے لے کر قبر تک۔ تو عمر کی قید نہیں ہے یہاں علم سیکھنے کے لیے۔ علم سیکھنے کے لیے آپ کو وقت نکالنا ضروری ہے، وقت نکالیں اور علم حاصل کریں، اور یہ علم حاصل کرنا جو ہے یہ فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمۃ و مسلمات، فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔
تو یہ وہ کون سا علم ہے؟ وہ علم دین ہے، تو یہ علم سیکھنا ہم پر فرض ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی اللہ تبارک و تعالی ان کے علم عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اور جو ذکر کی محفل کرتے ہیں، دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے دل جو ہے نا، یہ دل ہے بندے کا، یہ دل اس پر گرد و غبار آ جاتا ہے، اور ہوس کا، لالچ کا، حرص کا، دنیا کے معاملات کا، بہت سارے معاملات ہیں دنیا کے، ان جب معاملات میں بندہ گر جاتا ہے، ان معاملات میں پڑتا ہے، تو اس دل میں بہت ساری گرد و غبار، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے یہ دل زنگ آلود بھی ہو جاتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ اللہ فرمایا کہ ایک ہے اللہ کا ذکر، اور دوسرا کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت۔ سبحان قرآن کی تلاوت سے بھی دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، اور اللہ کے ذکر سے بھی دلوں کا زنگ جو ہے وہ دور ہوتا ہے، دل روشن و منور ہوتا ہے، دل نور علی نور ہوتا ہے۔ جب زیادہ ذکر کرنے والا بندہ جو ہے نا، اس کا دل روشن رہتا ہے، وہ زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے۔ اور رب تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ اس پر میں یہ آخری بات عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جس وقت بندہ اپنے رب کو کرتا ہے اور اپنے ذکر اور قلوب اور اذہان کو رب تعالیٰ کے ذکر سے جب وہ مشغول کرتا ہے، تو اس بندے کا پھر مقام اور مرتبہ کیا ہو جاتا ہے۔ تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو روشن و منور بھی کرتا ہے، اور یہ انتہائی اچھی اور خوبصورت یہ ذکر کی محفل ہوتی ہے۔ ذکر کی محفل بھی جو ہے یہ انسان کے اچھا، پھر اس کے بعد یہاں کھانا بھی ہوتا ہے، کھانے پر دعا بھی ہوتی ہے، اور پھر وہ لنگر بھی تقسیم ہوتا ہے، اور جس لنگر پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جائے وہ لنگر پھر جو ہے وہ کھانا حلال ہو جاتا ہے، وہ لنگر ہو جاتا ہے۔ تو جب بندہ ذکر بھی رب کا کرے، زبان سے رب کا ذکر، کانوں سے رب کا ذکر سن رہا ہے، اور پھر وہ کھانا کھا رہا ہے جس پر اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا گیا ہے، ذکر کیا گیا ہے، تو پھر وہ کھانا بھی شفا ہوگا، اس کا دل بھی نور علی نور ہوگا، تو پھر وہ بندہ کیوں نہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی محفلیں سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا کریمنا شفیعنا مولانا محمد والدعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللأستاذی وللمشایخنا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيء وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والغيبة والبدع والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله